We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ بہت قریب رہے ہیں۔ امریکی صدر اور سیاستدان بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمارا رشتہ نہ ٹوٹنے والا ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں۔ لیکن اکتوبر 7 کے بعد جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل نے غزہ پر جنگ مسلط کی، یہ تعلق پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہوا۔ امریکہ نے اپنی فوجی طاقت اور ہتھیاروں کی بڑی تعداد اسرائیل کے لیے بھیجی۔ اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کھلا اختیار ہے کہ وہ یہ ویپنز، یہ ہتھیار کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی بھی ملک پر جارحیت کر سکتا ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ پاکستان یا دوسرے ممالک جو امریکہ سے اسلحہ جب خریدتے ہیں تو وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت خریدا جاتا ہے جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اس اسلحے کا استعمال صرف دفاع کے لیے کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی اور ملک پر جارحیت کے لیے۔ 1948 میں اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا۔ اس وقت یہ زمین برطانوی کنٹرول میں فلسطین کہلاتی تھی۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے یا تو نکالے گئے یا اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ فلسطین چھوڑ کر چلے گئے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بھی امریکہ تھا، اور یہ فیصلہ انہوں نے 15 منٹ کے اندر کیا۔ زائنزم نامی تحریک جو 1800 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوئی کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست قائم کرنا تھا تاکہ دنیا بھر میں ان پر ہونے والے مظالم سے بچا جا سکے۔ یورپ میں صدیوں تک یہودیوں پر ظلم ہوتے رہے اور دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ ہوا، جس کے بعد ان کے لیے اور بھی ہمدردی بڑھ گئی دنیا کی، اور یہ ایک کنسپٹ آیا کہ ان کے لیے ایک الگ سے ریاست بنائی جائے۔ ویسٹ اور امریکہ میں یہ خیال مزید مضبوط ہوا کہ یہودیوں کے لیے علیحدہ ریاست ضروری ہے۔ صدر ٹرومن نے بھی سیاسی فائدے کے لیے اس فیصلے کو آگے بڑھایا۔ امریکہ اور اسرائیل اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ مشترکہ اقدار رکھتے ہیں۔ America is a nation of immigrants, strengthened by diversity, enriched by faith. We're fueled by entrepreneurship and innovation, and we are defined by a democratic discourse. So in Israel, we see values that we share. امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت قرار دیتا ہے۔ کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ جمہوری اقدار متنازع ہیں، لیکن دونوں ملک اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قریب اسی وجہ سے ہیں۔ امریکہ کی بنیاد امیگریشن، مذہبی آزادی اور جمہوری بحث و مباحثے پر ہے، اور امریکہ اسرائیل کو اسی کا عکس مانتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا کے بجائے اسرائیل کے ساتھ اس کے اقدار زیادہ ملتے ہیں۔ یہ رشتہ صرف اقدار کا نہیں بلکہ عملی فائدے کا بھی ہے۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ اور سوویت یونین مشرق وسطیٰ میں اپنے اپنے اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ مصر کے صدر جمال الدین عبد الناصر نے سوویت یونین سے ہتھیار خریدے، جس سے اسرائیل کے خلاف طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ ایسے میں اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگی۔ 1962 میں صدر کینیڈی نے اسرائیل کو ہتھیار دینا شروع کیے اور یہ تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی، اردن، شام اور مصر کی زمین پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اسرائیل امریکہ کے لیے انٹیلیجنس، فوجی تجربات اور خطے میں میوچول فائدے کا ذریعہ بن گیا۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ امداد اسرائیل کو دی، تقریباً $260 ارب۔ پہلے معاشی مدد بھی شامل تھی، لیکن 2008 کے بعد صرف فوجی امداد دی جاتی ہے۔ آج اسرائیل کو ہر سال $3.8 ارب دیے جاتے ہیں۔ اس پیسے سے اسرائیل جدید ترین امریکی لڑاکا جہاز اور آئرن ڈوم جیسے ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ رقم زیادہ تر امریکہ میں خرچ کی جاتی ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ اسرائیل یہ ہتھیار امریکی کمپنیوں سے خریدے گا۔ اسی طرح امریکی صنعت بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی امداد پر کوئی سخت شرائط بھی نہیں لگی۔ قوانین تو کہتے ہیں کہ امریکہ ہتھیار انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا جارحانہ استعمال کے لیے نہیں دیے جائیں گے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں یہ قانون کبھی لاگو ہی نہیں ہوا۔ یہ تعلق امریکی سیاست اور عوامی رائے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ امریکی عوام ہمیشہ سے اسرائیل کے لیے ہمدردی زیادہ رکھتی ہے، اگرچہ حالیہ برسوں میں فلسطین کے لیے ہمدردی کچھ بڑھنے لگ گئی ہے۔ امریکہ میں ایونجیکل عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو بائبل کی بنیاد پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل خدا کی مرضی سے بنی ریاست ہے۔ اس کے علاوہ پرو اسرائیل لابیز جیسے اے آئی پیک بھی امریکی سیاست پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ تنظیمیں امیدواروں کو فنڈنگ دیتی ہیں اور ان کے اسرائیل پر موقف کو متاثر کرتی ہیں۔ اس غیر مشروط حمایت کی وجہ سے کرٹکس کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر مظالم کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو بین الاقوامی پابندیوں سے بچایا۔ اکتوبر 7 کے بعد غزہ کی جنگ میں امریکی عوام اور کچھ سیاستدانوں نے پہلی بار کھل کر سوال اٹھائے ہیں، لیکن کانگریس اب بھی بڑی حد تک اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ غزہ کی جنگ کیسے آگے بڑھتی ہے اور امریکہ اس پر کیا موقف اختیار کرتا ہے۔